صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و ازواجک سیدی یا حبیب اللہ۔ واجب التعظیم قابل تکریم معزز عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی توفیق اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ مقدس کے تصدق بحمد اللہ تعالی ماہ پاک جمادی الثانی کے پہلے جمعۃ المبارک کو اللہ رب العزت کے گھر میں نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس مناسبت سے میں نے قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، رب کائنات مجھے بیان کرنے اور ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی مناقب سے آغاز کر رہا ہوں۔ آپ کے مقامات میں اور حیات طیبہ کے اعلیٰ ترین زندگی کے گوشوں میں سے پہلا گوشہ درجہ صحابیت میں بالغ مسلمانوں کے اندر اسلام کا قبول کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حمام رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سمیت عمارا، میں نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، یقول، وہ فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما معه الا خمسۃ اعبد وامرأتان وابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم کو اس دور میں دیکھا جب آپ کے ہمراہ ایمان لانے والوں میں سے 5 غلام، 2 عورتیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام لانے میں سبقت کا یہ عالم جو حدیث پاک سے آپ نے سماعت فرمایا۔ اور حضرت عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں، جس کو ابن حبان اور امام البزار نے نقل کیا، کان ابو بکر احبنا الی رسول اللہ وکان خیرنا وسیدنا، ذکر البیان بان ابا بکر الصدیق اول من اسلم من الرجال۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب میں سب سے زیادہ محبوب تھے، اور ہم سب سے زیادہ بہتر اور ہمارے سردار تھے۔ اور حضرت عمر فاروق گفتگو کرتے کرتے یہاں تک فرمایا کرتے کہ مردوں میں، یعنی بالغ مردوں میں سب سے پہلے جس ہستی نے اسلام کو قبول کیا اور تاجدار کائنات کے اعلان نبوت کے بعد اور حضور کی دعوت پر لبیک کہا، جب کوہ صفا پر اللہ رب العزت کے محبوب رسول مکرم نے اعلان فرمایا اور دعوت دی، سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کر کے مصطفیٰ کی دعوت پر لبیک کہنے والا کوئی اور نہیں، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح حضرت ابی امامہ الباہلی فرماتے ہیں،
آپ فرماتے اخبرانی عمر بن ابسہ، مجھے عمر بن ابسہ نے بتایا، اتیت رسول اللہ، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وہ نازل بعکاظ، قلت یا رسول اللہ من اتبعک علی ھذا الامر، قال اتبعنی علیہ رجلان حر وعبد ابو بکر وبلال، قال فاسلمت عند ذلك۔ آقا نے فرمایا کہ اس وقت آپ عکاظ کے مقام پر تشریف فرما تھے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس دین پر آپ کی اولین ابتدا کرنے والا کون ہے؟ حضور نے فرمایا اس پر اتباع میری دو مردوں نے کی، ایک آزاد مرد تھا اور ایک غلام تھا، جو آزاد تھا اس کا نام ابو بکر ہے، جو غلام تھا اس کا نام بلال حبشی ہے۔ یہ حضرت عمر بن ابسہ فرماتے میں نے اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد کلمہ شہادت پڑھا اور حضور کی ذات پر ایمان لیا۔ حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں قالت لما اسرع بالنبی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا گیا اور سفر معراج کی حضور کو سیر کروائی گئی، الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اصبح یتحدث الناس بذلک، لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ راتوں رات یا رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے اٹھے اور مسجد اقصی تک کا جا کے سفر کر لے، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ نہ کوئی سبق رفتار سواری، نہ کوئی موٹر گاڑی، نہ کوئی ہوائی جہاز کا تصور، سوائے اونٹوں اور گھوڑوں کے کوئی اور سواری تھی نہ۔ فارتد ناس مما كان وآمنوا به وصدقوه وسعوا بذلك الى ابي بکر۔ حضور یہ ابھی بیان کر رہے تھے تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو حضور کے اس فرمان کو سن کر منکر ہو گئے، بلکہ بعض مومن مرتد ہو گئے، یہ بھی ہوا۔ پہلے صحابی تھے، یعنی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، صاحب ایمان ہوئے، لیکن حضور نے جب اپنا سفر معراج بیان کیا، معجزہ معراج کا ذکر کیا، فرتدا، ان لوگوں نے ارتداد کیا، مرتد ہو گئے، حالانکہ ایمان لا چکے تھے اور آپ کی تصدیق کر چکے تھے، لیکن جب منکر ہوئے تو دوڑتے دوڑتے جناب ابی بکر کے پاس پہنچے، فقالو، اور کہنے لگے هل لک الی صاحبک یزم انہ اسرع بہ اللیلہ الی بیت المقدس، تیرے ساتھی کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ رات کے مختصر حصے میں مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی گئی ہے؟ قال او قال ذلک، انہوں نے اسی طرح کا جملہ جناب صدیق اکبر کے سامنے جب کہا، قالوا نعم، آپ نے فرمایا کیا ہاں اس طرح انہوں نے کہا ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں اسی طرح انہوں نے کہا۔ جب جناب صدیق اکبر نے ان سے مزید تصدیق کروا لی، ایسے جیسے جناب ابو بکر کو گوئی اچنبے کی بات لگی ہو، جب دوبارہ ان سے پوچھ لیا ہاں کیا ایسا انہوں نے کہا ہے، تو وہ کہنے لگے ہاں ہم کہہ رہے ہیں ایسا انہوں نے کہا ہے۔ قال، تو جناب ابو بکر نے کیا کہا، لئن کان قال ذالک لقد صدق، سن لو اگر حضور نے ایسا فرمایا ہے تو سچ فرمایا۔ قالو او نصدق انہ ذهب اللیلہ الی بیت المقدس وجاء قبل ان یصبح، وہ کہنے لگے کیسے اس بندے کی تصدیق ہو سکتی ہے جو بندہ کہے کہ راتوں رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہو کے واپس آ گیا اور ابھی صبح بھی نہ ہوئی تھی کہ میں اپنے بستر پر واپس تھا، کیسے تصدیق کی جا سکتی ہے؟ قال نعم، جناب ابو بکر فرمانے لگے ہاں ان کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ کیوں، کیسے؟ انی لاصدقہ فیما ہوا ابعد من ذلک، ارے میں تو ان باتوں کی تصدیق کرتا ہوں جو ان سے بھی بڑی بڑی باتیں ہیں۔ تم حضور علیہ السلام کی اس بات کی تصدیق نہیں کرتے کہ وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات کے مختصر حصے میں ہو کے آ گئے ہیں، میں تو ان سے بھی بڑھ کر زیادہ اچنبے کی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں۔ اصدقہ فیما ہوا ابعد من ذلک، اصدقہ بخبر السماء
فی غدوۃ اور روحۃ فذلک سمع ابو بکر الصدیق، ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق۔ جناب ابو بکر فرمانے لگے ارے میں تو اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہوں کہ صبح و شام ان کے پاس اللہ کا فرشتہ لے کر خبر رب کی آتا ہے، ارے تم ایک رات کے مختصر حصے میں ان کے جانے کی تصدیق نہیں کرتے، ہم تو دن میں کئی مرتبہ آسمانوں سے ان کی بارگاہ میں پیغامات کی تصدیق کرتے ہیں۔ جب حضور کو پتا چلا کہ ابو بکر نے یہ فرمایا ہے، رب کائنات نے تاجدار کائنات کی بارگاہ میں جبرائیل امین کو بھیجا اور فرمایا جبرائیل امین نے کہ اے محبوب رب فرما رہا ہے کہ آج کے بعد آپ کے ابو بکر کا نام ابو بکر صدیق رکھ دیا گیا کہ ان سے بڑھ کر سچ بولنے والا ہے ہی کوئی۔ ایک ہوتا ہے یاد رکھیے صادق، صادق وہ ہوتا ہے جو سچ بولے، اسے کیا کہتے ہیں؟ صادق۔ اور صادق اس وقت ہوتا ہے جس وقت سچ بولتا ہے۔ صادق ہوں اپنے قول میں، غالب خدا گواہ، کہتا ہوں سچ کے جھوٹ کی عادت نہیں مجھے۔ غالب کا یہ شعر بھی آپ نے سن رکھا ہوگا۔ تو صادق اسے کہتے ہیں جو سچ بولے، اسے صادق کہتے ہیں، اور جس وقت بولے اس وقت وہ صادق ہوتا ہے۔ ہمیشہ سچ بولنے والے یا بولے یا نہ بولے، بولے یا نہ بولے، اس کو صادق نہیں کہا جاتا۔ بولے یا نہ بولے اور ہمیشہ سچ بولے، جب اس کے لیے عربی میں کوئی کلمہ استعمال کیا جاتا ہے تو اسے صدیق کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بولیے ذرا، صدیق۔ قرآن مجید نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا، کیا؟ حضرت یوسف کی بارگاہ میں جب آپ جیل میں تھے، قید خانے میں تھے، دو اور شہنشاہ مصر کے، امیر مصر کے اور رئیس مصر کے اور دو قیدی وہاں پہ موجود تھے۔ انہوں نے اپنی اپنی خواب حضرت یوسف کو بیان کی، کیونکہ ان کو بھی پتا چلا کہ حضرت یوسف جو ہیں یہ خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں۔ اسے علم تعبیر رویا کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ سورہ یوسف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اور مفسرین نے، ہر مفسر نے اس کی تفسیر بھی بیان کی ہے۔ چنانچہ ان دو قیدیوں نے اپنے اپنے خواب حضرت یوسف کو بیان کیے۔ حضرت یوسف نے دونوں کی تعبیر دے دی۔ ایک کی تعبیر یہ دی کہ جلد تو رہا ہوگا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہلے جس مقام پر تھا، جس مرتبے اور ڈیزگنیشن پر تھا، تو وہیں پہ بحال ہو کر اسی مقام اور مرتبہ اپنی پوسٹ پہ چلا جائے گا۔ اور دوسرے سے بیان کی کہ تو نے جو خواب دیکھی ہے، خواب بھی میں بیان کرتا بات لمبی ہو جائے گی، دوسرے نے خواب جو بیان کی اس کی تعبیر آپ نے یہ دی کہ تجھے جلد از جلد پھانسی چڑھا دیا جائے۔ دوسرا کہنے لگا، جسے آپ نے پھانسی کی تعبیر دی، کہنے لگا میں نے تو خواب دیکھی نہیں، میں تو مذاق کر رہا تھا اور میں جھوٹ بول رہا تھا، میں نے تو ویسے ہی آپ کے سامنے آ کے ایسی بات کر دی ہے۔ فارسی زبان میں کہتے ہیں نہ داخل انگشت، ہر سوراخ کے اندر اپنی انگلی کو داخل مت کیا کر، شاید کہ پلنگ خفتہ باشد، تجھے کیا پتا کہ کس غار اور سوراخ کے اندر شیر بھی سویا ہوا ہوتا، اور شیر کے سوراخ میں کبھی اور اس کے غار میں کبھی اور اس کی بل میں کبھی انگلی نہ دیا کر۔ اور ہمارے بعض بندوں کو بڑی عادت ہوتی ہے، بڑے ہوشیار بعض اوقات بننے کی نا کوشش کرتے ہیں، سمارٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں، آتا جاتا ایک لفظ بھی نہیں ہوتا، ہر جگہ چیک کرنے کی ضرور ہم کوشش کرتے ہیں اور ہر بندے کو آ کے چھیڑنے کی ضرور کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک اپنی اندرونی خباثت ہوتی ہے بعض بندوں میں، لیکن حکمت یہ ہوتی ہے کہ بندہ خاموشی سے مشاہدہ کرے، ابزرو کرے کہ سامنے کھڑا جو بندہ ہے وہ واقعتاً دانا ہے، اللہ کی جانب سے عطا کردہ حکمت کا پیکر ہے، یا فراڈ بازی کر رہا ہے، یا بے وقوف اور احمق بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو سامنے والا ہے نا اس کی دانائی یہ ہے کہ آرام سے مشاہدہ کرے، اور مشاہدے میں بات آ جائے تو پھر بھی چپ رہے، جیسی بھی آئے، اگر دانائی کی آئی ہے واقعتاً دانا ہے،
تو تعظیم و تکریم آئندہ بھی کرے، اور اگر آئی ہے کہ یہ احمق اور بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے تو خود کے دامن کو اس سے بچا کے رکھے. یہ ہے دانائی. اس کو کہتے ہیں حکمت جو قرآن و سنت نے عطا کی ہے، اور اس کو کہتے ہیں تربیت. ہم کیا کرتے ہیں، بعض اوقات اگر تھوڑی سی عقل ہو تو چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر بندہ چیک ہو جائے ٹھیک ہے تو صحیح ہے، اور اگر نہ ہو تو آئندہ کیا کرتے ہیں، خود بھی بے وقوف بن کر اس کی بے وقوفانہ حرکتوں کو اچھالنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی غیبت کے زمرے میں آ جاتے ہیں، کبھی بہتان کے زمرے میں آ جاتے ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی گناہوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے ہمارے تن من دھن جو ہے اس دنیا میں متلبس ہو گئے. چنانچہ اس دوسرے قیدی نے کہا میں تو جھوٹ بول رہا تھا. آپ نے فرمایا تو سچ بول رہا تھا یا جھوٹ بول رہا تھا؟ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا. رب کائنات نے مجھے فرمایا یوسف الصدیق، میرا یوسف ہر حال میں سچا ہے. لہذا یوسف نے جو تعبیر دے دی ہے، خواب دیکھی ہے یا نہیں، ہوگا تیرے ساتھ ایسا، ہوگا تیرے ساتھ ایسا. لہذا خواب سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ کسی ایسے بندے کے سامنے بیان کی جائے جو صاحب علم ہو، علم تعبیر رویا کو جانتا ہو، پھر عالم اور باعمل ہونا چاہیے، وہ تعبیر دے. اور خواب کبھی بھی جھوٹ بیان، گھڑ کے بیان نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ جو تعبیر دے دی جاتی ہے نا وہ تعبیر ہو جاتی ہے. یہ یاد رکھیے گا کسی صاحب علم کے سامنے جب یہ بات آ جاتی ہے. کیوں؟ رب کائنات اپنے ان بندوں کو بھی انبیاء کرام کے اس فیض صداقت کا حصہ وافر عطا کرتا، حصہ وافر عطا کرتا. اور خوابوں کے بارے میں ہمیں بڑی عوام الناس میں ہمیں دیکھنے میں آتا ہے لوگ جھوٹ بولتے ہیں بہت زیادہ، اور نہ بھی یاد رہے اس کو تکے سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لہذا خوابوں کا آنا رات کے پچھلے پہر میں، فجر کے وقت یا فجر کے تھوڑا بعد، یہ وحی کے 40ویں حصے میں سے ایک حصہ. صحیح بخاری کی یہ حدیث. یہ وجہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا اب وحی کا سلسلہ بند ہے، لیکن القاء اور مبشرات میری امت کے اندر چلیں گے. القاء ہوتے ہیں اولیاء کرام کو، مبشرات نیک خوشخبریاں جو ہیں یہ اللہ کے عام صالح مومنین کو بھی آتی ہیں اور ہوتی ہیں. تھوڑی سی اگر بندہ اپنی من کی پاکیزگی پیدا کرنے کی کوشش کرے نا، نماز روزہ اور جو فرائض ہیں ان کی پابندی کرے، صغائر و کبائر سے بچنے کی کوشش کرے، اور بندہ اپنے معاملات میں استخارہ کر کے اس معاملے کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے، اور بندہ اللہ اور اللہ والوں کی طرف رجوع اور توجہ رکھنے کی کوشش کرے، اور ذکر الہی، تسبیحات، درود پاک، اس سے اپنی من کی دنیا اور اپنی زبان کو معطر رکھے، تو رب کائنات سوتے میں بھی اس پر جب اپنا کرم اور فضل کرنے پہ آتا ہے تو ایسی مبشرات کر دیتا ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں. اللہ رب العزت کا جس پر کرم ہو جائے، جس پر فضل ہو جائے، اور کسی کی بھی مبشرات کو سن کر فوری جھٹلا نہیں دینا چاہیے، کبھی جھٹلانا نہیں چاہیے. کیوں؟ سب سے پہلی تو یہ چیز ہے کہ شریعت کسی بھی واقعے کے بارے میں گواہ مانگتی ہے. دنیا میں واقعے کے بارے میں گواہ مانگتی ہے. خواب ایک ایسی شے ہے جس پر شریعت بھی گواہ نہیں مانگتی. کیوں؟ وہ اس دیکھنے والے بندے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہوتا. لہذا خواب کو جھوٹا بیان کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے. سچ ہو تو کسی عالم فاضل جو علم تعبیر رویا کو جانتا ہو اس کے سامنے بیان کرے، اور وہ پھر جو تعبیر دے اسی پر بندے کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے. تو ہر وقت یہ جو بعض زیادہ بھی خوابیں آتی ہیں نا، بعض بندوں کو بہت زیادہ خوابیں آتی ہیں، بس سوئے آنکھ لگے اور خواب شروع ہو گئے، یہ معدے کی بھی خرابی ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں اکثر و بیشتر دیکھا یہ گیا ہے کہ بندے رات کو لیٹ نائٹ سوتے ہیں، کھانا کھا کے سوتے ہیں، سوتے سوتے کھاتے کھاتے سو جاتے ہیں. ہاں جی، یہ بھی بڑی صورت حال ہے. وہ بیچارہ بندہ تو سو جاتا ہے، معدہ جاگ رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں معدہ ساری رات ورک کرتا رہتا ہے. وہ بیچارہ آپ جب لیٹتے ہیں تو معدے کو زیادہ ٹربل ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے وہ کھانا ہضم کرنے میں.
اور جب زیادہ مشکل ہوگی وہ بخارات بن کر آپ کے دماغ کو چڑھیں گے، اور دماغ کو چڑھیں گے تو دو قسم کی نیندیں ہیں، ایک روح، دو قسم کی روحیں ہیں، ایک آپ کے جسم سے وابستہ رہتی جو آپ کے سانس کا باعث بنتی ہے، ایک روح ہے زمانی ہے جو سیر کرتی رہتی ہے۔ جو زمانی ہوتی ہے جو سیر کرتی ہے، مکانی کے ساتھ جب وہ وابستہ رہتی ہے تو وابستگی والا تو کام آگے ادھر کھانے پینے کا ہو رہا ہوتا ہے، رگڑنے کا ہو رہا ہوتا ہے، سارا کام گرینڈ ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ خوابیں جب بخارات بن کر دماغ کو وہ چڑھتی ہیں گیسیں، تو زمانی وہ جو سیر کر رہی ہوتی ہے اس سے رابطہ کرتی ہے، جو اندر موجود ہوتی ہے وہ کہتی ہے نہیں تو اچھی جگہ ہے یا بری جگہ ہے، میں تو اسے گیس ہی چڑھاؤں گی۔ تو بری خوابیں آتی ہیں، ڈراؤنے خواب بھی آتے ہیں، بندے کو مختلف یہ صورتحال ہوتی ہے، اور بندے اٹھ کر دماغ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ علماء کا روزانہ اتنی لمبی خوابیں بیان کرتے ہیں، وہ خواب ختم ہونے میں نہیں آتی، جتنی رات لمبی ہوتی ہے اتنی لمبی ان کی خوابیں ہوتی ہیں۔ تو لہذا سمجھدار جو بندہ ہے اس کو چاہیے کہ ایسے بندے سے کہے بھائی پہلے اپنا طبی علاج کر، اپنی نیند کا معاملہ درست کر، اس کو ٹھیک کر، جب تک یہ ٹھیک نہ ہوگی تب تک معاملات تیری خوابوں کے بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ لیکن جن خوابوں کی میں بات کر رہا ہوں سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے اور معراج کی نسبت سے اور جناب یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، یہ مبشرات ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ مبشرات ہیں۔ یہ مبشرات اللہ کے نبیوں کو، اس کے مقربین کو، اولیاء و صالحین کو، صالح مؤمنین کو آیا کرتے ہیں، اور جن پر اللہ کا کرم اور فضل شامل حال ہوتا ہے، رب کائنات ان کو سوتے میں بھی ایسی پاکیزہ مطہر جگہوں پہ پہنچا دیتا ہے کہ ان کی روحیں حالانکہ اس قابل نہیں ہوتی، رب کائنات کرم اور فضل سے اس قابل بنا دیتا ہے تاکہ آئندہ زندگی میں انہیں اپنے آپ کو درست کرنے کا موقع مل جائے۔ یاد رکھیے بندے بعض بڑے گناہگار ہوتے ہیں، سیاکار ہوتے ہیں، شرابی کبابی لوگ بھی ہوتے ہیں، انہیں بھی بڑی بڑی خوابیں اچھی آتی ہیں، حضور کا کرم ہو جائے، حضور کی نظر سولی پڑ جائے، لطف و کرم ہو جائے تو آتی ہیں، کیوں نہیں آتی؟ لیکن اس حالت میں بندے کو چاہیے اپنی سمت اور قبلہ متعین کرے، اس کو درست کرنے کی کوشش کرے کہ ادھر سے کرم ہو رہا ہے اور ادھر سے میں کیا کر رہا ہوں، اس کرم کو بگا رہا ہوں۔ جیسے شب برات آتی ہے نا، شب برات، تو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں جمع کیا، فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا کام صاحب حکمت کے سپرد کیا جاتا ہے۔ تو ادھر کیا ہوتا ہے، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ مسجدوں میں آتے ہیں، گھروں میں خواتین نماز روزہ اور عبادت و ریاضت میں مصروف ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو بھلجڑیاں چڑھا رہے ہوتے ہیں، انار چلا رہے ہوتے ہیں، پٹاخے چلا رہے ہوتے ہیں، رب کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، یہ نیچے سے کہتے ہیں مولا لے جا ہمیں نہیں اس کی ضرورت، وہ نیچے سے اس کو بھگانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا کرم اور اس کی رحمت تو برس رہی ہوتی ہے اور وہ عطا کر رہا ہوتا ہے، لیکن بندے اسے بھگا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں اس رحمت کو سمیٹنے کے لیے کہتے ہیں جھولی ہی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں، مولا میرا ہی دامن سمٹ گیا ہے، تنگ ہو گیا ہے، چھوٹا پڑ گیا ہے، تیرے یہاں کمی نہیں۔ اللہ رب العزت جب ایسے بندوں کو توفیق دیتا ہے اور بندگان خدا کی وہ تصدیق پر برسر عمل ہوتے ہیں، وہی عمل جناب صدیق اکبر نے کیا۔ آپ نے فرمایا ارے تم ایک رات کے ایک حصے کی بات کرتے ہو، میں تو محمد کے ایک دن میں کئی خبروں کی بات کرتا ہوں کہ جبرائیل امین مصطفیٰ کے قلب انور پر ایک دن میں سینکڑوں مرتبہ آتا ہے، میں تو اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں، تم مصطفیٰ کے ایک مرتبہ جانے کی بات کرتے ہو اور انکار کر بیٹھے ہو۔ اللہ نے فرمایا محبوب اس ابو بکر کو کہہ دو جس کا نام عبداللہ ہے، جس کا نام عتیق ہے، آج کے بعد یوسف کی تابعداری میں ہم نے اسے صدیق اکبر میں بنا دیا۔ سو ابو بکر سے اٹھا کر صدیق اکبر بنے تو کب بنے؟ جب محمد مصطفیٰ کی معراج کی تصدیق کر دی، پتا چلا حق اور سچ باتوں کی تصدیق کرنا اور اس پر ایمان لے آنا اور بن دیکھے کسی سے بھی سن کر اس ذات اقدس کی تصدیق کر دینا اللہ کی بارگاہ میں اتنے قرب کا باعث بنتا ہے کہ یوسف کو نبوت عطا کر کے صدیق بنایا، ابو بکر کو مصطفیٰ کی غلامی عطا کر کے صدیق اکبر بنایا۔ یوسف کو تو نبوت عطا کر کے رب نے فرمایا یوسف حس صدیق،
یہ میرا یوسف صدیق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کی پہلی تصدیق کرنے پر حضور سے جا کے پوچھا بھی نہیں، حضور سے تصدیق بھی نہیں کی، صرف انہی سے کہا، دوبارہ کہا۔ کیا ایسا انہوں نے کہا ہے؟ کیا ایسی بات انہوں نے کی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اب تو ابو بکر انکار کرے گا۔ انہوں نے کہا یکمشت ہو کر ہاں ہم کہہ رہے ہیں ابو بکر انہوں نے ایسے ہی کہا ہے۔ تو صدیق اکبر فرمانے لگے اگر ایسا کہا ہے تو میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب آج سے یہ ابو بکر، آج سے یہ عبداللہ صدیق اکبر ہو گئے۔ یوسف نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، یہ صدیق اکبر ہیں محمد مصطفیٰ کی تصدیق کر کے۔ حضرت موسیٰ بن عقبہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قال لا نعلم اربعۃ ادرکوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابناءهم الا هؤلاء الاربعہ ابو قحافہ وابو بکر وعبد الرحمن ابن ابی بکر وابو عتیق ابن عبد الرحمن واسم ابی عتیق محمد رواہ الطبرانی۔ موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں ہم ایسے 4 افراد کو نہیں جانتے جنہوں نے خود اور ان کے بیٹوں نے بھی حضور کو دیکھا ہو اور دیکھ کر ایمان لائے، سوائے صدیق اکبر کے خاندان کے۔ خود مسلمان، آپ کے والد مسلمان جناب ابو قحافہ، آپ کے بیٹے مسلمان ہوئے عبد الرحمن ابن ابی بکر اور ابو عتیق بن عبد الرحمن، جن کی وجہ سے حضرت صدیق اکبر کا لقب بھی ابو عتیق تھا۔ یعنی 4 ایک خاندان کے شرف صحابیت پر فائز ہوئے، یہ کسی اور گھرانے کو فضیلت حاصل نہیں۔ باپ بھی مسلمان ہوا، خود ابو بکر مسلمان ہوئے، 2 بیٹے مسلمان ہوئے، یہ بھی خاندان صدیق اکبر کو حاصل ہے۔ اور اسی میں اضافہ کر دوں 5ویں صفت کا کہ وہ 5ویں صفت بھی کسی اور میں اکٹھے جمع نہیں ہوئی، 4 یہ جو میں نے ابھی بیان کی، اور 5ویں صفت کیا کہ جب جناب صدیق اکبر نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ حضور نے فرمایا احب ثلاثۃ اشیاء، مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ بتائیے کیا؟ حضور نے فرمایا پہلی چیز الصلاۃ قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ حضور نے فرمایا والطیب، اور مجھے خوشبو بڑی پسند ہے، والنساء الصالحہ، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اس دنیا کے اندر سب سے معزز ترین اور دنیا میں گھر کو جنت بنانے والی نیک پارسا صالح خاتون مجھے بڑی پسند ہے۔ یہ 3 چیزیں جب حضور بیان کر چکے تو جناب صدیق اکبر نے حضور کے فرمان عالی شان کو سنا اور اس فرمان عالی شان پر بھی سنت ادا کی۔ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی آپ کی تابعداری میں 3 چیزیں پسند ہیں۔ پوچھا ابو بکر بتاؤ کون سی؟ عرض کیا یا رسول اللہ 3 چیزیں یہ ہیں کہ آنکھیں ابو بکر کی ہوں، چہرہ مصطفیٰ کا دیکھتی ہیں۔ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ابو بکر کیا کہتے ہیں؟ آنکھیں میری ہوں، چہرہ مصطفیٰ کا دیکھیں، کہ یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک دیدار مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور ابو بکر کی آنکھوں کی ٹھنڈک مصطفیٰ کا چہرہ ہے۔ اور دوسری تابعداری کیا تھی؟ خوشبو کی۔ خوشبو کا متبادل کیا بیان کیا؟ آپ نے فرمایا پیسہ ابو بکر پر ہو، ابو بکر کا ہو، اور خرچ مصطفیٰ کے قدموں پر ہوتا رہے۔ پیسہ میرا ہو، مالی انفاق علی رسول اللہ، آقا پیسہ میرا ہو، دولت میری ہو، اور مصطفیٰ پر خرچ ہوتی رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تاجدار کائنات نے جب بھی اسلام کے لیے، دین کے لیے مسجد نبوی کی بات آئی، حتیٰ کہ جب مدینہ طیبہ میں پہنچے مسجد نبوی کے خریدنے کی بات آئی اور مسجد نبوی کے لیے جگہ کے خریدنے کی بات آئی تو اس وقت جگہ کوئی نہ تھی۔
فقط 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی. ان سے پتہ کیا گیا، ان کے گارڈین سے، سرپرست سے، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم بیچتے ہیں، یہ 2 یتیم بچوں کی جگہ ہے. حضور نے اعلان فرمایا کون ہے جو مسجد نبوی کے لیے اس جگہ کو خریدنے میں اسلام کی مدد اور اعانت کرے. ابھی حضور اعلان فرما رہے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر اٹھ کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں ابو بکر اکیلا جتنے بھی مسجد نبوی کی اس زمین کے پیسے ہیں ابو بکر اکیلا ادا کرتا ہے. ابو بکر اکیلا ادا کرتا. اور یہ وہ مسجد نبوی ہے جہاں 1 رکعت نماز پڑھیں تو کتنے کا ثواب ہے؟ 50,000 رکعتیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. 1 رکعت پڑھے، 2 رکعت پڑھے تو کتنی ہو گئی؟ 1 لاکھ ہو گئی. یہی وہ مسجد نبوی ہے جس میں حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. ابو بکر نے دنیا میں جنت خرید نہیں لی؟ ابو بکر نے دنیا میں جنت خرید لی ہے. اب آئیے ذرا کسی فقیہ کو اٹھا لیں، بڑے فقہا میں سے امام ابو حنیفہ کو پڑھیں، امام شافعی کو پڑھیں، امام احمد بن حنبل کو پڑھیں، امام مالک کو پڑھیں، اسی طرح فقہ جعفریہ کے ائمہ کو پڑھیں، حتیٰ کہ ائمہ اہل بیت کو پڑھیں، امام زین العابدین سے لے کر امام محمد الباقر سے لے کر امام جعفر صادق سے لے کر امام موسیٰ الکاظم سے لے کر امام تقی و نقی سے لے کر امام علی رضا سے لے کر اسی طرح ائمہ مجتہدین کو پڑھیں، اسی طرح سلفیوں کے امام، غیر مقلدوں کے امام، امام ابن تیمیہ کو پڑھیں، حافظ ابن قیم جوزی کو پڑھیں، موجودہ دور کے ان کے ائمہ کو پڑھیں، فقہ اکیڈمی جدہ کے موجودہ ائمہ کو پڑھیں، حرمین کے ائمہ کو پڑھیں، شرق سے لے کر غرب تک، فلسطین سے لے کر جکارتہ تک 1400 سال کی تاریخ میں کوئی امام ایسا نہیں جو یہ فتویٰ نہ دیتا ہو کہ کوئی بندہ اگر ریاض الجنہ کے اندر 2 رکعت نفل پڑھے یا بیٹھ کے آ جائے، ویسے ہی آ جائے اور آگے باہر کہے نا کہ اللہ کی قسم میں جنت سے ہو کر آ رہا ہوں، ہر فقیہ نے لکھا ہے وہ جھوٹا نہیں سچا ہے. ہر فقیہ نے لکھا کہ وہ جھوٹا نہیں، بولیے سچا ہے. حضور نے جو فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور منبر کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو ابو بکر نے تو دنیا میں جنت خریدی ہے. شریعت نے جس کو ثابت کیا، روحانیت کی بات نہیں کر رہا. اور شریعت کا فتویٰ ہر فتوے سے اونچا ہے، روحانیت سے، طریقت سے، معرفت سے، ہر ایک سے اونچا ہے، کیونکہ قانون ہے نا، اسلامک لا ہے شریعت. تو شریعت جس کو ثابت کر رہی ہے اس سے بھی کیا کوئی بڑی بات ہوگی؟ تو ابو بکر نے تو شرع کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے دنیا میں شریعت کی روح سے جنت کو خریدا ہے. ہم بیان کرتے ہیں نا کہ کوئی $1 دیتا ہے اللہ اسے 7 گنا 70 گنا 700 گنا اجر دے گا. حدیث کی روح سے ہے، یہ فضائل ہیں. اور پھر فضائل یہاں تک ہیں کہ کوئی یہ جو بات بیان کی گئی ہے 7 70 اور 700 گنا کی، یہ ہماری سمجھوں کے لیے نہ جانے اللہ نے کتنا اجر عطا کر رکھا اور کتنا دینا ہے، یہ تو کسی کو معلوم نہیں ہے نا. یہ تو ہماری سمجھوں کے لیے گنتی ہے، یہ تو بندے کے دینے والے کے دل پر مبنی ہے. وہ ظاہری دکھاوے کے لیے دے رہا ہے یا اپنی قلبی تسکین کے لیے دے رہا ہے، دنیا کے لیے دے رہا ہے، آخرت کے لیے دے رہا ہے. تو صدیق اکبر وہ ہیں جنہوں نے کھڑے کھڑے 2 یتیم بچوں کی وہ جگہ خرید کر فوری جنت المسجد نبوی کے لیے وقف کر دیا جس میں ریاض الجنہ بھی ہے. تو عرض کیا یا رسول اللہ پیسہ میرا ہو اور مصطفیٰ پر قربان ہوتا رہے. اور تیسری تمنا و آرزو کیا؟ حضور نے کیا فرمائی تھی؟ والنساء الصالحات، پاکیزہ عورت. حضور جناب صدیق اکبر عرض کرتے ہیں بیٹی میری ہو اور مصطفیٰ کے نکاح میں. جناب ابو بکر نے کیا اظہار تمنا کیا؟ بیٹی میری ہو
اور مصطفیٰ کے نکاح میں ہو. کیا کوئی صحابی 1,24,000 یا 2,24,000 صحابہ میں اس مقام اور مرتبے کا حامل ہے کہ چاروں درجہ صحابیت پر ہو اور 5ویں بیٹی ام المومنین ہو، اور خالی ام المومنین نہیں، محدثہ کائنات ہو؟ حضور کی ساری ازواج میں ایک حضور کی فقط عائشہ صدیقہ زوجہ ہے جو کہ کنواری حضور علیہ السلام کے حرم میں آئیں. بقیہ ساری ازواج مطہرات کوئی بیوہ تھیں، کوئی مطلقہ تھیں جو حضور کے حرم میں داخل ہوئی، لیکن فقط ایک عائشہ صدیقہ تھی اور اس وقت حضور کے حرم میں آئیں. مستشرقین اس پر بھی بڑا اعتراض کرتے ہیں، اور میں چونکہ آپ نان مسلم کنٹری میں رہتے ہیں اور بڑے بڑے بدگوں کی زبانوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کا جواب بھی دیتا چلوں کہ پولی گیمی کا حضور پر بڑا الزام لگایا جاتا ہے، یعنی تعدد ازواج کا، تعدد ازدواج کا بہت الزام لگایا جاتا ہے، اور تو ان کو ملتا کچھ نہیں حضور کی ذات اقدس پر. اب تو پوری دنیا میں شرق سے غرب تک اس بات کو تسلیم کر لیا گیا ہے کہ پوری کائنات میں اگر کوئی ہستی ہے جس پر مسلمان اور نان مسلم سب نے ادب احترام کے ساتھ لکھا ہے اور سیرت نگار بنے ہیں اور شان اقدس بیان کی ہے، تو وہ کوئی اور ہستی نہیں، وہ محمد مصطفیٰ کی ہستی. کسی ذات پر اتنا نہیں لکھا ہے، کسی ذات پر 1400 سالہ تاریخ کے اندر قلم اتنا نہیں اٹھایا گیا، اتنی کتابیں اتنی تعداد میں نہیں چھپیں جتنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں سیرت نگار نے سیرت کی کتابیں لکھی ہیں. اور سیرت کی کتابیں تو الگ اپنی جگہ اس وقت پوری دنیا کے اندر حضور کے فرامین عالی شان اور احادیث نبوی پر جو کی بک کا درجہ رکھتی ہیں وہ 1300 حدیث کی کتابیں ہیں. کتنی؟ 1300 حدیث کی کتابیں. جو چھوٹی بڑی دیگر ہیں وہ 13 لاکھ تک جاتی ہیں، لاکھوں میں وہ تو جاتی ہیں نا، لیکن جو بڑی کتابیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، 1300 حدیث کی بڑی کتابیں اس وقت پوری دنیا کے اندر موجود ہے، حضور کے صرف فرامین مقدسہ پر مشتمل، یعنی احادیث نبوی کی. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زوجہ، اپنی صاحبزادی حضور کے نکاح میں اس وقت دی جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا، اور ان کی زندگی میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور سے سیاسی معاشی مقاطعہ کر دیا گیا، شیب ابی طالب میں آپ کو محصور کر دیا گیا، حتیٰ کہ حضور کے نعوذ باللہ قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے، جس پر رب کائنات نے آپ کو حکم دیا کہ آپ مدینہ طیبہ ہجرت فرما جائیں. تو ہجرت سے قبل جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو چکا تھا اور حضور بڑا اپنے آپ کو اکیلا بھی محسوس کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ سیدہ خدیجہ کے انتقال کے بعد، سیدنا ابی طالب کے انتقال کے بعد رب کائنات نے حضور کی دل جوئی کے لیے معراج کا معجزہ بھی حضور کو عطا فرمایا. معجزہ معراج اسی لیے عطا کیا گیا. اور شعب ابی طالب میں جب محصور کیا گیا اور ہر ایک کو منع کر دیا گیا، کوئی اپنی بیٹی حضور کو نہ دے، کوئی خاتون حضور سے نکاح نہ کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی اپنی بہن بیٹی بالکل نہ دے، کوئی دے گا تو اہل مکہ سے ان کا مقاطعہ کر دیا جائے گا، اسے گویا کہ پورے اہل مکہ سے دشمنی اور عداوت مول لینا پڑے گی. اس وقت بازو کھڑا کر کے دعوے کے ساتھ اگر کسی نے اپنی بیٹی دی تو جناب ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، چاہے میری بیٹی ابھی 9 سال کی ہے، ابو بکر مصطفیٰ کو عطا کرتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ. میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ الزام لگانے والوں کا کیا، کوئی کھڑا کھڑا کسی پر الزام لگا سکتا ہے، الزام لگانے پر کسی کا کوئی مول پڑتا ہے، کوئی خرچ ہوتا ہے، لیکن ہر بات کو اس کے سیاق و سباق کے ساتھ جب تک نہ سمجھا جائے تو بات کھل کے سامنے نہیں آتی. اور مستشرقین اور ایتھیسٹ کے یہ اب تو جواب دیے جا چکے ہیں نا مکمل طور پر، اور اس پر کتابیں چھپ چکی ہیں، اور یہ یہاں کی کولمبیا یونیورسٹی ہے، NYU ہے، وہاں پہ یہاں پہ جو ایتھیسٹ ہیں اور مستشرقین ہیں، انہوں نے بڑی بکواس بازی اور لیدی اس بات پہ کی تھی، لیکن الحمدللہ تعالی 100 سال میں اس پر بھی اتنی کتابیں لکھی گئیں کہ اب ان کی زبانیں بند ہو چکی. اب چونکہ وقت ہوا چاہتا ہے اور ہماری مسجد کی انتظامیہ نے
میری کچھ ڈیوٹی لگائی ہے جو کہ ہر ماہ ہم آپ کے ساتھ